اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سامعین کرام، آج کل حالات ایسے ہیں کہ جس شخص سے بھی آپ ملیں تو وہ پریشانی حال ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی آفت میں جو ہے وہ مبتلا ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے۔ کسی کی اولاد جو ہے وہ آوارہ ہو چکی ہے، تو کسی کے اولاد کے رشتے طے نہیں ہو رہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی، کسی کو کاروبار میں نقصانات ہو رہے ہیں، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی جو ہے شراب کی نشوں کی لت میں پڑ چکا ہے۔ تو طرح طرح کی مصیبتوں میں، طرح طرح کے جو ہے پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ نماز کی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے، 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھتے۔ تو نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ تو ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، دکھ درد اور غم دور کرنے کے لیے، زندگی کی آسانیاں حاصل کرنے کے لیے، آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، قسمت کو اچھا کرنے کے لیے ایک نہایت پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انتہائی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ انتہائی مختصر سا یہ وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد جو ہے صرف 5 سے 7 منٹ لگیں گے اس وظیفے کو۔ آپ نے صرف نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایسے کایا پلٹے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، حالات میں ایسی بہتری آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز مسائل جو ہیں وہ ایسے حل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو جو ہے ایسے لگے گا کہ یہ مسائل جو ہیں کبھی پیدا ہوئے ہی نہیں تھے۔ تو یہ جو وظیفہ انتہائی مجرب اور مفید وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد جو ہے آپ نے سجدے کی آیت پڑھنی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر سجود کی جو آیت ہیں جن کو پڑھنے کے بعد جو ہے سجدہ لازم ہو جاتا ہے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایک آیت یاد کر لیں تو وہ آیت پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں، 14 سجدے جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، تو ان 14 آیات میں سے کوئی بھی ایک آیت آپ یاد کر لیں۔ جس طرح سورۃ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورت کے آخر میں جو ہے ایک آیت ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں 14 ایسے مقامات ہیں، 14 ایسی آیات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد سجدہ لازم ہو جاتا ہے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ان 14 آیتوں میں سے کوئی بھی ایک آیت آپ یاد کر لیں، ازبر کر لیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ سجدہ میں جا کر جو ہے آپ نے 41 بار جو ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو ہے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ والا درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے
10 مرتبہ جو ہے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، پھر 10 مرتبہ جو ہے یا ذل جلال والاکرام کہنا ہے، پھر دعا جو ہے آپ نے مانگنا شروع کرنی ہے، اپنی حاجت جو ہے، اپنی مشکل جو ہے، اپنی پریشانی جو ہے وہ رب کریم ذوالجلال والاکرام کے دربار میں پیش کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میری اس مشکلات کو، اس مشکل کو، اس پریشانی کو دور فرما دیجئے، میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ان کو رب کریم ذوالجلال والاکرام کے دربار میں پیش کرنا ہے، حاجتوں کو پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور دعا جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا یہ عمل ہے، تو آپ نے یہ عمل ہر نماز کے بعد کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر جو ہے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کم از کم 7 دن جو ہے اس عمل کو لازماً کریں، اور اگر اس عمل پر یعنی کہ آپ مستقل مزاجی اختیار کریں گے، مداومت کریں گے، روز اس عمل کو کرنا شروع ہو جائیں گے، یا جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت، حاجت درپیش ہوگی تو اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز حاجتیں پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، مشکلات پریشانیاں دور ہوں گی، دکھ درد مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ انتہائی مجرب اور مفید اور انتہائی مختصر سا یہ وظیفہ ہے، صرف 5 سے 7 منٹ کا وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد کرنا ہے، نماز کی پابندی لازماً کرنی ہے، ہر طرح کے گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مسائل حل ہوں گے۔ اس وظیفے کو جو ہے خود بھی کریں، دوسروں کو بھی جو ہے اس وظیفے کو جو ہے شیئر کریں، اپنے فیملی ممبر جو ہیں ان کو، اپنے دوست احباب میں جو ہے اس وظیفے کو شیئر کریں، خود بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔